اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة رب مقدس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریف ہے اللہ ذوالجلال کی عالی ذات کے لیے جو اس ساری کائنات کی تن تنہا خالق اور اس کی مالک ہے۔ درود و سلام ہدایت کے آخری امام سید المرسلین امام المرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و آلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کا وقت نہایت ہی مختصر وقت ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی معروضات کو مختصر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں جہاں میں اپنی بات کو چھوڑا تھا وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا پر تشریف لائے تو اس معاشرے کا جو سب سے بڑا ستم اور جبر تھا وہ یہ کہ اس وقت دنیا میں انسان غلام تھے، آزاد نہیں تھے، اور ان کی غلامی کا کوئی دستور اور قاعدہ نہیں تھا۔ بس جو آدمی جس کو اغوا کر لے، راستے سے پکڑ لے، زبردستی کسی قافلے پہ شب خون مار لے، یا راہ چلتی کسی عورت
کسی جوان بچی کسی بچے کو پکڑ لے تو وہ اس کو کسی بھی بازار میں لے جا کر بیچ سکتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ شہروں میں منڈیاں لگتی تھیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں منڈی مویشیاں لگتی ہے، وہاں کوئی شخص اپنا جانور بیچنے جاتا ہے اور کوئی اس کو خریدنے جاتا ہے، اور مقامی منڈی میں لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ اب یہ جانور اس کا نہیں، اب اس کا ہے، اب یہ اس کا مالک ہے، اور اس کی ملکیت کی مہر لگ جاتی تھی۔ پھر وہ شخص نسل در نسل وہی اس کا مالک ہوتا تھا، اور وہ غلام بن جاتا، لونڈی بن جاتی، پھر وہ پشت در پشت اسی آدمی کی نسل میں وہ وراثت کے طور پہ منتقل ہوتی جاتی، اور اس کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی، کہیں کوئی آدمی شکایت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا بے بسی کا دور ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر آج میں اور میرا بیٹا سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی ڈاکو رہزن مجھ سے میرا بیٹا چھین لے اور جا کر اس کو کہیں بیچ دے، اور مجھے خبر ہو جائے کہ میرا بیٹا فلاں منڈی میں بکا ہے اور فلاں آدمی کے پاس ہے، میرے پاس کوئی قانون، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ میں وہاں سے اپنے بیٹے کو لے سکوں اور کہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ہاں، میں اس کے پیسے بھروں گا، جیسے غلام کے پیسے ادا کیے جاتے ہیں، پھر اس کو آزادی ملتی ہے، اس کے سوا کوئی اس معاشرے میں بات پرس نہ تھا۔ اور یہ عمل نسل در نسل صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ عرب میں ہی نہیں، عرب کے گرد و نواح علاقوں میں بھی اس کی اثرات موجود تھے۔ مصر عرب میں نہیں ہے، مصر عرب سے باہر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے 2-2.5 ہزار سال پہلے آپ قرآن میں واقعہ سنتے ہیں کہ نبی کے بیٹے کو مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ سورہ یوسف آپ سنتے ہیں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 ہزار سال پہلے کا تقریباً واقعہ ہے، اور پھر دیکھیں کہ دولت ایسی ظالم چیز ہے کہ وہ بازار سے انسان بھی خرید لاتی۔ یوسف علیہ السلام بکے۔ اس طرح عرب اور اس کے گرد و نواح جو علاقے تھے، سیف اللہ پہلی آواز ٹھیک ہے، وہاں یہ انسان بکتے تھے اور بکتے چلے آ رہے تھے۔ اور آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ گئے اور بازار میں جو اس کو لے جانے والے لے کر گئے تو ان کے خریدار آئے، کسی نے کوئی قیمت لگائی، کسی نے کی، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ بَخْسٍ، اور ایک شخص نے آ کر اس کی تھوڑی سی قیمت لگائی، اور اس کے قیمت کے بدلے میں یعقوب کا بیٹا یوسف بک گیا اور اس کو لے کر اپنا غلام بنا لیا۔ اسی طرح یہ عرب کے اندر بھی تھا، اور پھر کوئی ان کے حقوق متعین نہیں تھے، کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آج ملازم ہیں، ملازموں کے کچھ حقوق ہیں، ان کی کوڈس ہیں، ان کے لیبر کوڈس ہیں، ملازم جا کر اپنی شکایت کر سکتا ہے، اس کا وکیل اس کی نمائندگی کر سکتا ہے، وہ اپنا حق لے سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی ادارہ اور کوئی قانون نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں ایک حدیث بیان کر کے پھر واپس آؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا
کہ عورت کو لونڈی کہتے ہیں اور مرد کو غلام کہتے ہیں، تو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں وہ اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج لفظ نوکر ہے اور اس کی مؤنث نوکرانی ہے۔ آپ آج نوکر کسی کو کہیں نا، نوکر یا نوکرانی، تو اس میں بھی ذلت ہے، اس میں بھی اس کی توہین ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج، یہ لفظ بڑا چل چکا ہے، نوکر نوکرانی نہیں۔ اس میں وہ انسان بے بس ہے، وہ آپ کا تنخواہ دار ہے، آپ کا ملازم ہے، وہ آپ کے گھر سے کھاتا ہے، وہ آپ کو روک نہیں سکتا کہ آپ وہ کہے بھئی مجھے نوکر نہ کہا کرو یا مجھے نوکرانی نہ کہا کرو۔ ہم اس کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جس سے اس کا دل نہ دکھے، اس کی دل آزاری نہ ہو، چونکہ وہ تو بے بس ہے۔ ہمارا ملازم ماتحت وہ تو بے بس ہے ہمارے سامنے۔ بالخصوص دیہاتوں میں چلے جائیں، زمینداروں کے ساتھ جو ان کے ملازم ہیں نا، وہ ان کا حال 1400 سال پہلے غلامی والا ہے۔ وہ 10-20 لاکھ کے نیچے آئے ہوئے ہیں، وہ تو ان کی نسل بھی نہیں اتار سکتی نا۔ تو پھر وہ جاٹ، وہ زمیندار، وہ چودھری اس نوکر کے ساتھ، اس ملازم کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ جو کرتا ہے، اس کی تصویر دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہوتا ہے۔ بھاگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا بھی نیم قبائلی سسٹم ہے نا، چودراہٹ کا بھی نیم قبائلی سسٹم ہے کہ اگر یہاں سے کوئی کسی کا ملازم بھاگ جائے تو وہ کہیں جا نہیں سکتا، اسے پھر لے آتے ہیں اور پھر اس کو پینلٹی پڑتی ہے، جرمانہ پڑتا ہے، سال کی تنخواہ گئی، 2 سالوں کی تنخواہ گئی، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کوئی کسی لونڈی کو لونڈی نہ کہے، بلکہ اسے میری بیٹی، میری بیٹی، میری بہن، آپ نے فرمایا یہ کہو تم۔ اور کوئی کسی غلام کو غلام نہ کہے، بلکہ کہے او میرے بچے، او میرے بیٹا، او میرے بھائی۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، انہیں بھائی کہو، بہن کہو، بیٹی کہو، بچہ کہو، بچی کہو، اس سے اس کا دل دکھے گا نہیں۔ وہ آپ کی ملازمت تو کرتا رہے گا، آپ کی خدمت تو کرے گا، لیکن اس کا دل بڑھے گا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام کوتاہیاں بڑیاں کرتا ہے، تو میں اسے ایک دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام غلطیاں بہت کرتا، کتنی بار معاف کروں؟ آپ چپ رہے۔ تیسری بار اس نے پھر یہی کہا۔ آپ نے فرمایا بھائی ایک دن میں 70 بار اسے معاف کیا کر۔ دیکھو نا اللہ کی تقسیم، بھائی اگر میں مالک ہوں، آقا ہوں، تو دوسرا کوئی غلام ہے، میں بھی تو غلام ہو سکتا تھا نا۔ سیف اللہ دی پہلا آواز ٹھیک سی ہونا، تھوڑی چیخ ہو دی ہے بھائی، یہ اللہ کی تقسیم ہے نا۔ میں بھی غلام ہو سکتا تھا، میں بھی ماتحت ہو سکتا تھا۔ اللہ کی تقسیم کے مطابق خدا نے مجھے آقا بنایا اور اس کو غلام بنایا، اس کو ماتحت بنایا۔ اللہ کی اس تقسیم کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرتا رہے، اللہ کی نعمت کو دہراتا رہے۔ یہ اللہ کی نعمت کو دہرانا ہے کہ خدایا تو نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں مالک ہوں، فیکٹری کا مالک، زمین کا مالک، ادارے کا مالک، اور تو نے اس کو ماتحت بنایا، ملازم بنایا، میرا نوکر بنایا۔ خدایا میں تیری اس نعمت کا شکریہ یہ ادا کرتا ہوں کہ میں اس کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں وقت پہ اس کی مزدوری دوں گا، میں اس کی توہین نہیں کروں گا، میں اسے اذیت نہیں دوں گا۔ یہ مجھ پہ خوش رہے گا، یا اللہ میں تیری تقسیم پہ خوش ہوں۔ آج ان باتوں پہ کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہوں،
میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں جس واقعہ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کا رویہ اپنے غلام کے ساتھ، اور کتنا حسین. میں خدا کی قسم جذباتی ہو کر یہ بات کر رہا ہوں. جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اس کو کن حسین الفاظ کا چناؤ اور انتخاب کر کے اپنے آقا کی اس بات کا ذکر کروں. میں نے کہا نا کوئی قاعدہ نہیں تھا. یہ رہے حضرت زید ابن حارثہ، حضرت اسامہ کے باپ، حضرت محمد کے دادا. اسامہ کا ایک بیٹا اس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محمد کا باپ اسامہ، اسامہ کا باپ زید، زید کا باپ حارثہ. حضرت زید کا واقعہ یہ اپنی ماں کے ساتھ، یمن کے رہنے والے تھے، قبیلہ بنی کلب تھا، 8 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننہال کو جا رہے تھے. ننہال جسے ہم یعنی ماں کے گھر والے، ماں کے گھر والے، یہ ماں کے ساتھ ننہال جا رہے تھے. راستے میں ڈاکو پڑے، انہوں نے ماں سے یہ بیٹا چھین لیا. راستے چونکہ محفوظ نہیں تھے عرب کے، ڈاکوؤں کا راج تھا، تو انہوں نے حضرت زید 8 سال کے بچے ماں سے چھین کر لے گئے. پھر آہستہ آہستہ آتے 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 یہ مکے کی اوقاز منڈی، یہ مینا دیکھا نا، مینا میں ایک منڈی لگتی تھی، اوقاز ایک جگہ کا نام ہے. وہاں منڈی لگتی تھی جس منڈی میں باقاعدہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. جو غلام ہوتا اس کے ہاتھ میں رسی بندی ہوتی، گلے میں رسی ہوتی، اور اس کو مالک لے کر یوں گھومتا جیسے ہم بھینسوں کو اور گائے کو منڈیوں میں لے کر پھرتے. لوگ اس کو آ کر دیکھتے، اس کے حسن کے مطابق، اس کی جسمانی صحت مندی اور طاقت کے مطابق اس کی قیمت لگتی. یہ 8 سال کا بچہ اوقاز کی منڈی میں حضرت خدیجہ کا بھتیجا، ان کے بھائی کا بیٹا حکیم ابن حزام، یہ بھی منڈی میں گیا کسی غلام کو خریدنے کے لیے. انہیں پسند آ گیا یہ بچہ. 400 درہم میں حکیم ابن حزام، حضرت خدیجہ کا بھتیجا، اس نے خریدا اور لا کر اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ کو ہدیہ کر دیا. یہ لے لے غلام، آپ ہدیہ کر دیا. تو اس کی عمر 15 برس ہوئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی، اور حضور کے حضرت خدیجہ کے ساتھ یہی زید حضور کے گھر میں آ گئے، اور آپ نے حضرت زید کو حضرت خدیجہ سے لے لیا، غلام کے طور پہ لے لیا، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سہنے لگا، آنے جانے لگا، حضور کے کام کرنے لگا. اب یہ سردار کا بیٹا تھا، حارثہ سردار تھا. سردار کا بیٹا وہ لگا عرب کی خاک چھاننے اپنے بیٹے کی تلاش میں. غریب آدمی تو تھا نا، وہ تلاش کرتے کرتے اس نے نوحے کہے اپنے بیٹے کی جدائی میں، غم کے نوحے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال لگا رہا عرب کی خاک چھاننے. آخر کار ہوا کیا کہ اس کے قبیلے کے لوگ حج کے لیے آئے، اور حج کے موقع پر حضرت زید کی ملاقات اپنے قبیلے کے لوگوں سے اتفاق کے ساتھ ہو گئی. اور اس کی قوم نے اس کے باپ کو جا کر بتایا، تیرا بیٹا تو ہم مکے میں دیکھ کے آئے. چلا اس کا باپ، اس کا چچا اور بھائی، تینوں آئے مکے میں. تلاش کرتے 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 آقا انعامدار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے،
اور آ کر پوچھا اے محمد ابن عبداللہ، ہمیں خبر ہوئی ہے کہ ہمارا زید نامی بیٹا غلام بکتے بکتے تیرے پاس آیا ہے، اس کی قیمت مانگو۔ اور حضرت زید اس وقت مجلس میں نہیں تھے، قیمت مانگو۔ آپ نے فرمایا بھائی اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو کوئی قیمت نہیں، بغیر کسی قیمت کے میں تم کو زید دے دوں گا، لیکن اگر وہ جانا ہی نہ چاہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا ہی نہ چاہے تو میں زبردستی اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکتا۔ وہ سن کر حیران ہو گئے کہ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی کی غلامی میں رہے؟ میں جب یہاں پہنچتا ہوں نا تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو اچھا نصیب مانگو۔ کیا مانگو؟ اچھا نصیب مانگو، بس دولت عزت نہ مانگو، اچھا نصیب مانگو۔ یا اللہ میرا مقدر ٹھیک کر دے، میری قسمت ٹھیک کر دے، یا اللہ میری قسمت میں خیر کو بھر دے۔ تو اب چونکہ قسمت بدلنے والی تھی، زید کا نصیب بدلنے والا تھا نا، ادھر سے حضرت زید بھی آ ٹپکے۔ دیکھا تو باپ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگایا، چچا نے، بھائی نے، اور تینوں کہنے لگے کہ تو مجھے پہچانتا ہے، میں تیرا باپ ہوں؟ سے کہا جی ہاں میں پہچانتا ہوں۔ 8 سال کا بچہ جب نکلتا ہے تو اپنے باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو جانتا ہے۔ اچھا یہ چچا، یہ بھائی اور حضرت زید بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا تیری ماں تجھ سے تیری جدائی میں پاگل ہو چکی ہے، ہم 5-7 سال سے تیری جدائی میں نوحے پڑ رہے ہیں، اونٹ کی پیٹھوں کو ہم نے جھکا دیا تجھے تلاش کرنے کے لیے، چلو ہمارے ساتھ چلو اور تیری قیمت ادا کرتے ہیں۔ اب زید کے لیے امتحان تو بڑا تھا نا، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ تو حضرت زید نے چھلانگ لگائی اور میرے آقا کی جھولی میں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے ابا جان، میں نے ایسا کریم شخص زندگی میں نہیں دیکھا، میں ان کی آغوش کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اچھا بظاہر یہ بات ماننے دل نہیں مانتا اس کو کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ 8 سال کا بچہ اپنی ماں باپ، خاندان، قبیلے، بہن بھائیوں کے چہروں سے جدا ہو جائے اور اسے سالوں کے بعد یہ حسین رشتے ملے اور وہ جانے سے انکار کر دے، تو پھر آگے نا وہ بات، آگے چل کے اللہ منظر بدلنے والا تھا، آگے چل کے نقشے تبدیل ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ زید سے کتنے بڑے کام لینے والا تھا، یہ تو اس کا نصیب چمکنے والا تھا، نصیب بدلنے والا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب حضور نے زید کی محبت دیکھی تو اس وقت حضور کے ہاں بیٹا نہیں تھا، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کعبے میں لے گئے اور کہنے لگے اے عرب کے سرداروں گواہ رہنا، یہ زید آج کے بعد زید بن محمد بن چکا ہے، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ عرب میں رواج تھا جو بیٹا بنا لیا جاتا منہ بولا بیٹا، وہ حقیقی بیٹے کا مقام پا لیتا تھا۔ اور پھر حضور حضرت زید کو زید بن محمد کہا گیا 4 ہجری 5 ہجری تک۔ مکے میں آپ 13 برس رہے نا، زید کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، زید ابن حارثہ بھول گئے۔ اور پھر یہ حضور کے ساتھ اب کام دیکھو کہ کہاں سے نصیب چلے، جیسے سلمان فارسی کا نصیب کہاں سے کہاں چلا، ابو ذر غفاری کا نصیب کہاں سے کہاں چلا، صہیب کا نصیب کہاں سے روم سے چل کے آیا، بلال کا نصیب حبشے سے چل کے کیسے مکے پہنچا۔ یہ نصیب اور قسمت کی بھی بات ہے۔ اب پھر زید کا نصیب دیکھو کہاں چلا کہ مکے میں 10 نبوی، حضرت سعد مسلمان،
سعید بن زید مسلمان، ابو عبیدہ ابن جراح مسلمان، ابو بکر صدیق مسلمان، حمزہ بن عبد المطلب مسلمان، خطاب کا بیٹا عمر مسلمان، بڑے بڑے جیت طاقتور سردار اور بڑے بڑے لوگ حضور کے ساتھ مسلمان، لیکن طائف کے ساتھ سفر کا شرف یہ زید ابن حارثہ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ طائف کا سفر، اس کی سعادت اللہ نے زید ابن حارثہ کو دی ہے۔ اور حالت کیا ہے کہ طائف کے لوگ پتھر مارتے ہیں اور حضور کے آگے حضرت زید ایسے کھڑے ہیں، اور پہلے زخمی زید ہوتے ہیں، پھر زخمی رسول اللہ ہوتے ہیں۔ زید کا پورا جسم لہو لہان ہے حضور کے دفاع میں، ڈھال بنے ہوئے ہیں، اور حضور پیچھے ہیں، یہ آگے ہیں۔ ان اوباشوں کی گالیاں، ان کے پتھر، ان کی گولیلیں وہ چلتی ہیں تو زید ابن حارثہ اپنے ہاتھ اور جسم کو رسول اللہ کے آگے کر کے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ نے کام پھر ان سے لیا، یہ کام ان سے لیا۔ اور حضور نے کیا کیا مکی زندگی میں؟ آپ نے اپنی لونڈی ام ایمن، جو عمر میں حضرت زید سے کئی برس بڑی تھی، جس نے حضور کو، جو آپ کی آیا تھی، جب حضرت آمنہ مقام ابوا پہ فوت ہوئی تو یہ ام ایمن حضور کو اٹھا کے لائی۔ آپ نے، یہ عبداللہ کی لونڈی تھی، حضور کے ورثے میں آئی، آپ نے زید کا نکاح ام ایمن سے کر دیا مکے میں، اور اس کے بطن سے اسامہ پیدا ہوئے۔ اسامہ، حضرت اسامہ پیدا ہوئے، اور حضور کو حضرت زید سے اتنا پیار ہو گیا، غلام اور جنگ موتا کی سرداری حضور نے حضرت زید کو عطا کر دی۔ لوگوں نے کچھ اعتراض کیا کہ اس نے غلامی کا دور گزارا ہے اور غلامانہ ذہنیت میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، غلامانہ ذہن میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ کمانڈر نہیں بن سکتا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بنایا، اور بیٹا اسامہ آپ نے اپنی آخری زندگی میں، جب آپ بیمار پڑے، روم کے لیے لشکر تیار کیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر بن خطاب جیسے بھی، آپ نے اس کی کمانڈ حضرت اسامہ کو دے دی۔ عمر 18 برس، عمر 20 برس یا 18۔ لوگوں نے اعتراض کیا، باتیں کی کہ یہ غلام کا بیٹا ہے اور نا تجربہ کار ہے، اور رومیوں سے لڑائی لڑنا ہے، اور اسامہ کو کمانڈ دے دی گئی، قائد بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی، آپ نے فرمایا اس سے پہلے اس کے باپ پہ بھی اعتراض کیا گیا تھا، اب اس پہ بھی اعتراض کیا ہے، قسم ہے مجھے رب العزت کی، عزت کی، اس لشکر کا سردار اور قائد اسامہ ہی بنے گا۔ اور عمر دیکھو کتنی روم سے لڑائی، اور اسامہ جب پیدا ہوا، چھوٹا بچہ، چھوٹا زید کا بیٹا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھولی میں بٹھا کر کھلایا کرتے تھے، کھلاتے تھے، کھلاتے، کھلانا نہیں، کھلانا، کھلایا کرتے تھے۔ اور اس سے آگے تو حد ہے، حد ہے، اس کو تو پتہ نہیں میں بیان کیسے کروں۔ حضرت اسامہ حضور کی جھولی میں بیٹھے ہوتے، حسن و حسین کی طرح، جیسے آپ حسن و حسین کو کھلاتے تھے، اس طرح آپ زید کے بیٹے، غلام کے بیٹے اسامہ کو کھلاتے، اور ساتھ اپنے ہاتھ سے اسامہ کی ناک صاف کرتے۔ جاؤ حدیث میں پڑھ لو، اسامہ کی ناک صاف کرتے تھے۔ یہ دیکھتے تھے نا صحابہ، جو صحابہ یہ دیکھتے ہوں گے اس منظر کو، آپ اندازہ کریں ان کے دلوں میں حضور کا رعب کتنا ہوگا، وقار کتنا ہوگا، شخصیت کا دباؤ کتنا ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے، اے اسامہ، اے اسامہ، کاش
تو میری بیٹی ہوتی، اے اسامہ کاش تو میری بیٹی ہوتی اور میں تمہیں زیور پہناتا، تجھے نئے نئے کپڑے لے کر دیتا، کیونکہ عورت کے اندر نئے لباس کی خواہش مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی۔ اے اسامہ میں تمہیں زیور پہناتا، سونے کا سونا پہناتا اور تجھے نئے نئے کپڑے لے کر دیتا۔ یہ چھوٹے سے اسامہ ہے اور حضور ان سے پیار کر رہے ہیں۔ غلاموں کے حوصلے کیوں نہیں بڑے ہوں گے؟ غلاموں کے قد کیوں نہیں بڑے ہوئے ہوں گے؟ کتنے کتنے بڑے صحابہ حضور کے ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے کہ آپ کب حکم کریں ہم گردن جھکا دیں، لیکن حضور کے گھر کا سارا انتظام بلال کے ہاتھ میں تھا، بلال کے ہاتھ۔ وہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی ہونے لگی تو حضرت علی نے لا کر پیسے دیے رسول اللہ کو، آپ نے فرمایا بلال یہ لو پیسے، فاطمہ کے لیے ایک چارپائی اور چکی کے 2 پاٹ، خوشبو اور چادر لے کر آؤ۔ سیدہ فاطمہ کے جہیز کی خریداری حضور کا غلام کرتا ہے۔ ایسے حوصلے بڑھتے تھے، آپ ان کی اس طرح حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک غلام سیاہ رنگ کا تھا، کالے رنگ کا، کیونکہ رنگ کی بھی ایک قیمت ہے نا، کپڑے میں رنگ کی قیمت ہے، جانور میں رنگ کی قیمت ہے، انسانوں میں بھی رنگ کی قیمت ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہمیشہ سے۔ اور وہ سیاہ رنگ کا تھا تو کسی بات پہ غصہ آیا حضرت ابو ذر غفاری کو، فرمانے لگے او حبش کے بیٹے، یہ توہین ہے نا، ہم کسی کالے کو دیکھ کر کہ او حبشی، توہین ہے اس کی، کہنے لگے او حبش کے بیٹے۔ ادھر سے آقا نامدار نکل آئے، آپ نے ابو ذر غفاری کا یہ جملہ آپ کے کان میں پھوڑا، آپ نے فرمایا ابو ذر رک جاؤ، رک جاؤ، کسی سفید رنگ والی کے بیٹے کو کسی کالے رنگ والے کے بیٹے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو کسی گناہ کی بنیاد پر کسی خطا کی وجہ سے تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا، اور جیسے آج کرتے ہیں۔ اور یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ میرے سامنے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، کارخانہ دار بھی بیٹھے ہیں، دکاندار بھی بیٹھے ہیں، جن کے ہاں ملازم 2 4 10 20 100 بھی ہیں، شہر میں بھی دیہات میں بھی۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا یہ بات کو سوچیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، کہ اس نے فضل کیا، ہمیں مالک بنایا، نوکر نہیں بنایا، ملازم نہیں بنایا۔ تو اس کا شکر یہ ہے کہ بڑا حوصلہ برتیں، بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں اپنے ملازم کے ساتھ، یہاں تک نوبت نہ آئے کہ تم انہیں گالی دو یا ان کے منہ پہ تھپڑ مارو، یہاں تک اور معاملہ کر لو، اسے نوکری سے فارغ کر دو، اس سے لین دین کر لو، اس کو معاف کر دو، اسے نوکری سے فارغ کر دو، کوئی بات نہیں، اس کا تو آپ کو حق ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، یہ آپ کو حق ہے، لیکن اسے ماں بہن کی بیٹی کی گالی نہ دے، اسے مارے نہ، اسے باندھے نہ، اسے باندھے نہ، وہ انسان ہے، اسے مارے نہ، وہ انسان ہے، اس کو گالی نہ دے، اس کو اذیت نہ دے، بس اس سے معاملہ ختم کر لیں، بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں۔ حضرت ابو ذر نے تھپڑ مار دیا، ادھر سے حضور نکل آئے تو وہ غلام نے آگے سے تھپڑ تو مارنا نہیں تھا ابو ذر کو، نہ جواب دینا تھا، نہ غلطی پر کچھ تکرار کرنی تھی، وہ بیچارہ ایسے کھڑا ہو گیا۔ ایسے کرتے ہیں نا جب طاقتور تھپڑ مارتا ہے تو بیچارہ زیر دست ایسے رک جاتا ہے، وہ بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا اے ابو ذر، جتنی قدرت، جتنی طاقت، جتنا اختیار تجھ کو اس غلام پر ہے، پھر سنیے میرے جملے، جتنا اختیار، جتنی قدرت، جتنی طاقت تجھ کو اس غلام پر ہے نا، اس سے زیادہ قدرت تیرے خدا کو تجھ پر ہے، اس سے زیادہ طاقت، قدرت مواخذے کی، پکڑنے کی تیرے خدا کو ہے۔ دیکھ ابو ذر تیری خطائیں دن میں کتنی بار وہ خدا معاف کرتا ہے۔ دیکھ، ہم اپنی سستیاں دیکھیں، اپنی خطائیں دیکھیں، اپنی غلطیاں دیکھیں، اپنے گناہ دیکھیں خدا کے سامنے، اگر وہ عدل پہ آ جائے تو ایک دن بھی ہم جینے کے قابل نہیں رہتے۔ روئے زمین پر، زمین کے سینے پہ ایک دن کے لیے ہم جی نہیں سکتے اگر اللہ عدل پہ آ جائے۔ یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کا رحم ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کر اپنی رحمت سے ہمیں آگے لے جا رہا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔